آئیے آج ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کے اندر، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ذکر کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی خوشخبریاں اور کون سے اعلان بیان فرمائے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک کر دیں۔ تو عزیزو، قرآن کریم کے اندر اللہ کریم یہ اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، یعنی میرے راستے کے اوپر آ چکے ہو، میرے پیغمبر کی تعلیمات کے اوپر آ چکے ہو، آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، مجھ رب کا ذکر کرو اور ذکر بہت زیادہ۔ ایک اور مقام پر اللہ کریم اعلان کرتے ہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور اس نماز سے مراد میرے عزیزو اللہ کا ذکر ہے، یعنی نماز کو قائم کرنا گویا کہ یہی اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث طیبہ کے اندر بیان فرمایا، مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ، اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ، اور اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، ان دونوں کی مثال عزیزو زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر نے اس حدیث طیبہ کے اندر بیان فرمایا کہ جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی طرح ہے، اور جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو محبوب نے فرمایا کہ اس کی مثال مردہ کی طرح ہے۔ یعنی جو آدمی زندہ ہے، اپنی حیات طیبہ کے اندر ہے، اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، رب کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں تو کھاتا ہے، اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے اوپر اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتا، تو گویا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہوا اور یہ مردار ہوا۔ تو محبوب نے فرمایا کہ یہ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا، مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، جو آدمی اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی طرح ہے، اور جو رب کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی طرح ہے۔ میرے عزیزو، حضرت ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کی قبر کو تا حد وسیع کشادہ فرمائے۔ حضرت اپنے ایک کتاب کے اندر اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات، اپنی ایک کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بکریوں کا ریوڑ چرا رہے ہیں۔ بکروں کا ریوڑ چراتے ہوئے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے، اور انسانی شکل کے اندر آئے، اور آ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ جملے دہرانے لگے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ عزیزو، اس کے اندر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تسبیح، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلموں کو سنا، ان جملوں کو سنا، تو حضرت ابراہیم نے اس نوجوان کو کہا کہ یہ جملے مجھے دوبارہ سنا دے۔ اب وہ نوجوان جو حضرت جبرائیل تھے اور جو انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے فرمایا، اے ابراہیم، اگر میں یہ جملے تمہیں دوبارہ سناؤں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا، یعنی ابراہیم خلیل اللہ نے کیا فرمایا، اگر آپ مجھے یہ جملے سناتے ہیں تو اس کے عوض کے اندر یہ بکریوں کا ریوڑ جو ہے، میں اس میں سے نصف ریوڑ آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل نے وہ جملے دوبارہ سنائے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت۔ پھر اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، مجھے یہ جملے دوبارہ سنا دو۔ پھر فرمایا، اگر میں دوبارہ سناؤں آپ مجھے کیا دو گے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا، اگر آپ مجھے یہ جملے سناتے ہیں، یہ بکریوں کا بکیا آدھا جو ریوڑ ہے، میں یہ بھی آپ کے حوالے کر دوں گا، یہ بھی آپ کے حوالے کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ یہ جملے مجھے دوبارہ سناؤ۔ اب حضرت جبرائیل جو انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اگر میں یہ جملے تمہیں دوبارہ سناؤں تو اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر یہ جملے مجھے تم دوبارہ سناتے ہو تو میں آپ کی بکریوں کا چرواہا بن جاؤں گا۔
آپ کے بکروں کو چرانے والا بن جاؤں گا۔ عزیزو، یہ سارے کے سارے واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے محبوب بندوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت بستی ہے، اللہ کی یاد بستی ہے، تو یہ ایک قسم کا حضرت ابراہیم سے امتحان تھا، ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ عزیزو، آج ہم اس ویڈیو کو دیکھ کر مجھے اور آپ کو ہمیں یہی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ہمیں اللہ کی یاد کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر پیوند کرنا چاہیے، کیونکہ جب ایک بار ہم لفظ اللہ اپنی زبان سے کہتے ہیں تو اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، اللہ کریم فرشتوں کے اندر بیٹھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ اس بنا پر اللہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، لغزشوں کو معاف کر دیتے ہیں، غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اہل ذکر میں سے بنائے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔